ایک دور دراز گاؤں شیر پور کے کنارے پر ایک پرانی مٹھائی کی دکان تھی جس کا مالک ایک بوڑھا شخص استاد کریم تھا۔ وہ اپنے حلوہ، گلاب جامن اور رس ملائی کے لیے مشہور تھا، مگر گاؤں والے اس سے خوف زدہ بھی رہتے تھے۔ کہتے تھے کہ اس کی دکان میں سے عجیب آوازیں آتی ہیں، رات کو وہاں سے لالٹین کی روشنی جھلملاتی نظر آتی ہے۔ حالانکہ استاد کریم کبھی رات کو دکان نہیں کھولتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی فیملی آئی، ان کا بیٹا علی جو کچھ زیادہ ہی تجسس پسند تھا۔ اس نے استاد کریم کی دکان کے بارے میں سن کر ٹھان لی کہ وہ وہاں سے مٹھائی لے کر ہی رہے گا۔ شام ڈھلتے ہی وہ دکان کے سامنے کھڑا تھا۔ پرانی لکڑی کی الماریوں پر جھاڑو کے نشان، خستہ حال دیواروں پر کوئی پرانا کیلنڈر اور ہوا میں میٹھی میٹھی خوشبو کے ساتھ ایک گھناؤنی سرانڈ۔ بچے کیا چاہیے؟ اچانک استاد کریم کی کھڑتری آواز نے علی کو چونکا دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ علی نے گلاب جامن مانگا۔ بوڑھے نے ایک ڈبہ اٹھایا، مگر ڈبہ کھولتے ہی علی نے دیکھا کہ اندر سے کوئی سیاہ چیز حرکت کر رہی تھی۔ استاد کریم نے جلدی سے ڈبہ بند کر دیا۔ یہ تازہ نہیں ہے، کل لانا، اس نے غرا کر کہا۔ اگلی رات علی نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ مٹھائی کی دکان کی لالٹین جلی ہوئی ہے۔ اس کے دل نے دھکا دیا۔ چپکے سے وہ باہر نکلا اور دکان کے پچھلے دروازے تک جا پہنچا۔ اندر سے عجیب سی کھڑکھڑاہٹ جیسی کوئی آواز آ رہی تھی۔ درد سے جھانکتے ہی اس کا خون خشک ہو گیا۔ استاد کریم ایک بہت بڑے برتن میں کچھ ملا رہا تھا اور اس کے ارد گرد کئی سفید چہرے والے سائے ہوا میں تیر رہے تھے۔ اچانک استاد کریم نے سر گھمایا۔ علی کی نگاہیں اس کی سرخ آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ تم نے دیکھ لیا؟ بوڑھے نے کھنکھارتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ علی نے بھاگنا شروع کر دیا، مگر پیچھے سے ایک ٹھنڈا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح علی اپنے بستر پر زخمی حالت میں ملا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ وہ جنگل میں گر گیا ہوگا، مگر علی جانتا تھا کہ یہ استاد کریم کا کیا دھرا ہے۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کریم کا تعلق کالے جادو سے ہے۔ وہ مٹھائیوں میں کالے جادو کا استعمال کرتا ہے، جو اسے لالچی لوگوں کو پھنسانے کے لیے دی گئی طاقت تھی۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ دکان کو آگ لگا دے گا۔ اگلی رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ جب انہوں نے دکان کا دروازہ توڑا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیواروں پر عجیب علامات، زمین پر ہڈیوں کے ڈھیر اور ایک بڑے دیگچے میں کالا گاڑھا مواد ابل رہا تھا۔ استاد کریم وہیں کھڑا تھا، مگر اب اس کا جسم بے جان تھا۔ اس کی جگہ ایک سایہ، سیاہ سایہ دیوار پر مسکرا رہا تھا۔ دکان کو آگ لگتے ہی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ وہاں سے استاد کریم کی ہنسی بھی سنائی دی۔ علی نے محسوس کیا جیسے اس کے گلے پر کوئی ٹھنڈی سانس چل رہی ہو۔ مگر شیر پور کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ رات کو جب کبھی کوئی مٹھائی کی خوشبو محسوس کرے تو سمجھ جائے کہ استاد کریم کی بھٹی پھر جل اٹھی ہے۔